رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک کے کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو مکمل ڈبو لو اور پھر پھینک دو، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں اگر مکھی گر جائے تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم دیا کہ مکھی کے ایک پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ایک پر میں اللہ نے بیماریاں رکھی ہیں۔ تو مکھی جب گرتی ہے چائے میں، پانی میں، دودھ میں، کسی چیز میں، تو وہ بیماری والے پر کو ڈبوتی ہے، شفا والے پر کو نہیں ڈبوتی۔ تو اب بسا اوقات انسان وہ چیز استعمال کرنا چاہتا ہے تو فرمایا اس کو اگر پینا ہے تو پہلے مکھی کو پورا ڈبو لو، تاکہ جو شفا والا پر ہے وہ بھی پانی میں چلا جائے گا، چائے میں، دودھ میں چلا جائے گا، تو بیماری اور شفا دونوں برابر ہو جائیں گی۔ چیز جیسے پہلی تھی ویسے ہی بعد میں ہو جائے گی۔ اور مکھی کو نکال کر پھینک دو، اگر مکھی گری ہے ویسے ہی نکال کر پھینک دی، دوسرا پر نہیں ڈبویا۔ اگر پہلے ہی مکھی پوری ڈوب گئی ہے تو پھر ڈبونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پوری نہیں ڈوبی تو اس کو پوری ڈبو کے پھر پھینکو۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو بسا اوقات اس کے پر میں جو بیماری ہوتی ہے، جب انسان چیز استعمال کرے گا تو وہ بیماری لگ جائے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں جو نقصان دیتی تھیں وہ بھی بتلائیں۔ دودھ ہوتا ہے، انسان 2-4 کلو دودھ ہے، مکھی گر گئی، اب وہ تو نہیں پھینکا جا سکتا، چائے بعض لوگ پھینک دیتے ہیں۔ کھانا ہو تو اس میں تو چلو جس کنارے میں مکھی گری ہے وہ تھوڑا سا بندہ چمچ سے ساری پھینک دیتا ہے، لیکن جو پینے والی چیزیں ہیں وہ ساری بعض اوقات نہیں پھینکی جا سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھیوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ سب جہنم میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی کے، اور جہنم میں ان کو عذاب نہیں ہوگا بلکہ یہ جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے ہوں گی۔ یہ دنیا میں بھی بعض علماء نے لکھا، ایک بزرگ کا واقعہ موجود ہے کہ ایک بڑے بندے کے پاس، سردار کے پاس بیٹھے تھے تو مکھی تنگ کر رہی تھی، بار بار ناک پہ آ کے بیٹھتی، جس طرح بسا اوقات ہم بیٹھتے ہیں تنگ کرتی ہے، جتنا مرضی اڑاؤ وہ نہیں جاتی، تو اسے بھی ایسی تنگ کر رہی تھی۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ؟ تو بزرگ نے بڑا عمدہ جواب دیا کہ یہ بڑے بڑے سرداروں کی تکبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، کہ جو بڑے بڑے عقل خان بنتے ہیں کہ ہم بڑے کچھ ہیں، تو اللہ نے یہ مکھی پیدا کی کہ یہ تمہیں تنگ کرتی ہے، تم اس سے جان چھڑا نہیں سکتے اور تم کیا کر سکتے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ نے معبودان باطلہ کو ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے ایک مثال رکھتا ہے، ذرا غور سے سنو۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، ان سب کو جمع کر لو اور ان کو کہو ایک مکھی بنا لے۔ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مکھی بنانی تو دور کی بات ہے، مکھی تم سے کھانا لے کے جاتی ہے، تم وہ کھانا بھی اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ہماری چائے پر بیٹھتی ہے، کھانے پر بیٹھتی ہے، وہ کچھ ذرات وہ اپنے پاؤں کے ساتھ لیتی ہے، پھر اڑ جاتی ہے، ہم اس مکھی کو پکڑ کے وہ ذرات واپس نہیں لے سکتے۔ تو جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، مکھی جو غذا دیتی ہے تمہارے کھانے سے تم واپس اس سے نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، عبادت کرنے والا اور جن کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جا رہی ہے، فرمایا سب کمزور ہیں۔ ایک اللہ کی ذات، خالق کائنات کی ذات، مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے۔ تو یہ مکھی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ساتھ ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیں، مکھی کے علاوہ بھی جو دیگر کیڑے مکوڑے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے، حشرات الارض جو ہیں ان کا کھانا حرام ہے۔ البتہ پھل میں کیڑا ہو تو اگر کیڑا نظر آ گیا تو پھل کھانا حرام ہے۔ کھجوریں پرانی ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو چیر کر کھانے سے منع کیا، کھجور کو ایسے ہی منہ میں ڈالو، لیکن جب پرانی کھجور ہو جائے تو اس کے بارے میں حکم ہے پہلے اس کو چیرو، کیونکہ کھجور پرانی ہو جائے اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے، تو وہ کیڑا نکالو پھر کھاؤ۔ امرود میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اسی طرح بعض پھل ایسے ہیں، بیر ہیں، ان کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں،
تو اگر انسان نے وہ بیر چیرا، بیچ میں کیڑا ہے، پھر کیڑا کھائے گا تو یہ حرام ہے، کیڑا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر پھلوں میں کیڑا ہے، بندے نے دیکھا نہیں ہے، امرود پکڑا جیسے ہم بغیر کاٹے کھانے لگ جاتے ہیں، اس میں کیڑے بھی تھے وہ کھا گیا تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ ایک بندے نے کھجور پکڑی، اس کو چیرا نہیں ہے، اس نے سمجھا ٹھیک ہے کھا گیا، بیچ میں کیڑے بھی تھے، یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ اسی میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان کیڑوں کو دیکھ لیا پھر نہ کھائے، پھر ان کو پھینکے پھر کھائے گا تو وہ غلط ہے، گناہ ہے۔ تو یہ پھلوں کے اندر جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں ان کی بات چل رہی ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، مکھیاں ہیں، یہ سب حرام ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مکھی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب سکھلایا اور ایک نقصان سے بچنے کا طریقہ بتلایا کہ کسی چیز میں گر جائے تو پوری ڈبو پھر اسے باہر پھینک دو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا